فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد۔ اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہماری گفتگو جو ادھر مسلسل کئی برس سے چل رہی تھی، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سلام اللہ علیہ کے اس رسالت الحقوق کے سلسلے میں تھی کہ جہاں حضرت نے ہمارے اوپر کس کا کیا حق بنتا ہے وہ بیان فرمایا تھا، اور پچھلے سال بات یہاں تک پہنچی تھی کہ والدین کے حقوق ہم پر کیا ہیں، اور والدین پر غالباً ماں کے اوپر بات رک گئی تھی، تو اس سال شروع ہونا تھا باپ کے اوپر۔ تو وہ بیان تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ تسلسل باقی نہیں رہے گا۔ واقعہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں جو گیا عاشرہ محرم کے لیے، تو مجھے 15 اگست کو وہاں سے چل کے 16 کو فیض آباد پہنچ کے پھر آج آنا تھا۔ بیچ میں کچھ تبدیلی ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ میں گیا ہی نہیں، اور وہاں سے جو میں محرم سے پہلے چلا تو کتاب جو ہے وہ اشتباہاً لے کے چلا گیا دوسری، تو اب وہ انشاءاللہ اس سال وہ سلسلہ رکے گا، لیکن وہ باپ والی بات لاسٹ میں ایک آدھ مجلس میں اس کو کر کے، تاکہ اگلے سال وہ کنٹینویشن باقی ہو جائے۔ تو اب کیا کریں؟ تو اتفاق سے میرے پاس جو کتاب تھی، میں نے کہا یہ بھی جو ہے وہ نہایت مناسب بات ہے۔ مرحوم شہید دستغیب رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ، بڑی عظیم شخصیت تھی، ان کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے ترتیب دی ہے گناہوں کے سلسلے میں، گناہان کبیرہ کے سلسلے میں۔ اور یہ ہم آپ جانتے ہیں کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں اور گناہ صغیرہ پھر کیا ہے؟ گناہ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، اور یہیں سے بات کل سے شروع ہوگی۔ آج جو مقدمتاً گزارش کرنی ہے، اور شاید کچھ حصہ کل بھی آئے، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، ارشاد ہوتا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور بولیے ہاں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پہلے تو آج اور کل یا شاید آج یہ گفتگو ہونا ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں، اور پھر یہ گفتگو ہونا ہے کہ صادقین کون ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد گناہان کبیرہ پر گفتگو اللہ نے اگر توفیق دی تو عرض کیا جائے گا۔ لیکن ہر چیز سے پہلے یہ کہہ دینا ضروری ہے
اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ہمارا شکریہ ادا کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہیچ مداں جس کو کہتے ہیں، جاہل آدمی کو آپ اپنا کام دام آ کر کے بیٹھ کے سن رہے ہیں، یہ معمولی کرم اس معبود کا نہیں ہے۔ تو پہلے مرحلے میں تو اس اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام کے اس منبر پر آ کے دو چار جملے کہنے کے قابل ہوئے۔ لیکن وہیں پھر روایت کہتی ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کی جو ہے وہ شرافت ہے یا یہ آپ کا دینی جذبہ ہے کہ اتنے خشک موضوع کو اتنی محبت اور پیار سے آپ کے آ کے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو بھی اس حقیر کے ساتھ توفیق عمل عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ تو قرآن کہتا ہے اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، اور تقوی کے صدقے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیے دو بیٹے، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل۔ جب یہ لوگ بڑے ہوئے تو اللہ نے کہا بھائی ان سے کہو کچھ راہ خدا میں قربانی پیش کریں۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، تو ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی رد ہو گئی۔ کس کی قبول ہوئی؟ جناب حابیل کی۔ قابیل کی رد ہو گئی۔ قابیل کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا لاقتلنک، مار ڈالیں گے تم کو۔ دیکھیے اسی لیے یہ تو ہماری اپنی حرکت ہے، ورنہ شاید اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ آپ ڈکشنری دیکھ کر کے قرآن کا ترجمہ کر لیں گے، لیکن ترجمہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ بیک گراؤنڈ نہ معلوم ہو، لہجہ نہ معلوم ہو۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں، صلوات بر محمد و آلہ۔ تو صاحب جو ہے وہ اللہ نہ کرے کسی کو سسرال میں رہنا پڑے، اللہ نہ کرے۔ میں نے دیکھا ہے کچھ بیچارے آ کر کے جو ہے وہ کوئی سالے والے نہیں ہیں رشتہ دار، وہ سسرال میں بس گئے، تو این قدر لڑکے بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ مثال ہے بھائی، کوئی سچا نہیں کسی کے اوپر چپک جائے، واللہ ممبر ہے، ہاں یہ مثالیں کرتا ہوں، کہیں کبھی چپک جاتی ہے جا کے۔ تو وہ کسی لڑکے نے کچھ چھیڑ دیا ان کو، گاؤں کے داماد تھے، ان کو غصہ آ گیا، آئے اپنی ساس اماں کے پاس، کہنے لگے کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ اچھا جب سے شادی ہوئی تھی 15 سال سے آئے تو گئے نہیں پلٹ کے۔ تو اب جو انہوں نے آگے کہا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں، تو وہ تو بیچاری 15 سال سے یہی سننا چاہ رہی تھی، ہے نا۔ تو ساس نے کہا کہ ٹھیک ہے جائیے۔ اس جائیے کا مطلب کیا ہوا؟ جائیے کا ترجمہ کرو، گھر خالی کرو، دفان ہوئیے، یہی نا مطلب ہوا۔ اس کے برخلاف ایک دوسرا داماد ہے، وہ شادی ہوئی، آئی ٹی وائی ٹی انجینئر، کبھی جو ہے وہ لندن میں ہے تو کبھی امریکہ میں ہے تو کبھی جو ہے وہ جوہانسبرگ میں ہے تو کبھی کہاں ہے تو کبھی کہاں ہے۔ وہ اتفاق سے صاحب جو ہے وہ بمبئی سے کہیں سے ٹرانزٹ تھی، وہ فلائٹ جو ہے وہ کچھ خراب ہو گئی، 10 گھنٹہ لیٹ ہو گئی۔ تو اس نے سوچا صاحب پونا سسرال ہے یار، ابھی گئے نہیں، 15 سال ہو گیا شادی کو، 3 گھنٹے کا راستہ جا کے ہو کے آتے ہیں۔ اب جو آئے تو جو ملتا ہے، ارے بھائی رکیے بھائی میں آپ کے لیے جوجے کباب منگاتا ہوں، کوئی کہتا ہے چلو کباب منگاتا ہوں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اور اب یہ بیچارے جو ہے نہیں جانا ہے جانا ہے۔ تو جب بہت اصرار ہوا تو ان کی بھی ساس نے کہا تب ٹھیک ہے بھیا مجبوری ہے تو جائیے۔ تو اس کی ساس نے بھی کہا جائیے، ان کی ساس نے بھی کہا جائیے۔ دونوں کا ترجمہ کیا ایک ہے؟ وہاں جائیے میں نفرت پوشیدہ، بھائی جاؤ کسی شکل سے۔ اس جائیے میں کرب ہے، بے چینی ہے، دل نہیں چاہتا، مجبوری ہے تو جاؤ۔ اب آپ جو ہے وہ کاغذ پہ لکھ دیجئے کہ زید کی ساس نے بھی اپنے داماد سے کہا جائیے،
اور خالد کی ساس نے بھی کہا اپنے داماد سے کہ جائیے. کیا دونوں جائیے کا ترجمہ ایک ہے؟ اب صاحب ایک صاحب ہیں جو ہے وہ مجلس میں آتے ہیں, آنے کے بعد جب تک رہیں گے تب تک موبائل میں کچھ نہیں. اب آگے ہی بیٹھے ہیں, آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے, مگر شوق بھی ہے آگے بیٹھنے کا, اور اگر موبائل چھوڑیں گے تو سو جائیں گے. اور معلوم ہوا صاحب جو ہے وہ 9:30 بجے مجلس شروع ہوئی, 10 بجے چلے آ رہے ہیں ناگتے ہوئے وہاں سے پورا ڈسٹرب. تو آدمی اب ممبر ہے, اس کا ادب مانے ہے, کچھ کہہ تو سکتے نہیں بھائی, احترام سب کا ہے, لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہم نے کہا آئیے, ہے نا. ایک آدمی وہ ہے کہ جو بیچارہ اتنا جو ہے مخلص آدمی ہے, اتفاق سے کہیں لیٹ ہو گئے اور تلاش رہی تھی نگاہیں یار آج وہ نہیں آئے, اس لیے کہ بڑے شوق سے سنتے ہیں, بڑی محبت سے سنتے ہیں. وہ داخل ہوئے, آئیے آئیے آگے آ جائیے. تو ہم نے زید سے بھی کہا آئیے اور خالد سے بھی کہا آئیے, لیکن کیا دونوں آئیے کا ترجمہ ایک ہوگا؟ تو جو انسان جس زبان میں ہم پیدا ہوئے, جو ہماری مادری زبان ہے, ہم اس کے آئیے اور جائیے کا ترجمہ تو کر نہیں سکتے جب تک جو ہے وہ بیک گراؤنڈ نہ معلوم ہو, جب تک لہجہ نہ معلوم ہو. تو وہ قرآن جو ہماری زبان نہیں ہے, ہم ڈکشنری دیکھ کے ترجمہ کیسے کر لیں گے جب تک شان نزول نہ معلوم ہو, لہجہ نہ معلوم ہو. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے میرے اہل بیت. اہل بیت بتائیں گے کس آیت کا لہجہ کیا ہے, کس آیت کی شان نزول کیا ہے. صلوات. تو بغیر اہل بیت علیہ السلام کے اگر آپ جو ہے وہ قرآن سمجھنا چاہیے, یہ بھی ایک بڑا اچھا موضوع ہے کہ آدمی تلاش کرے قرآن میں وہ آیتیں کہ جہاں لوگوں نے بغیر اہل بیت کے تفسیر کرنا چاہیے کیا ہوا, اور پھر اہل بیت کیا فرماتے ہیں. ایک آدھ دن اگر وقت ہوا تو اس طرف گھومیں گے انشاءاللہ. صلوات بر محمد. اب تو آپ جو ہے وہ انہوں نے تو بغیر لہجے کے تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. اب لہجہ ہم کو آپ کو اپنے اپنے ذوق سے آدمی سوچ سکتا ہے, اس لیے جو قرآن میں ٹی وی تو نہیں ہے نا کہ آدمی دیکھ لے ہاں کس لہجے میں. شاید ایسے کہا ہو جب قربانی قبول نہیں ہوئی تو کہنے لگا لاقتلنک, یہی بنے گا نا واللہ عالم, مات ڈالیں گے. انہوں نے کہا لاقتلنک, مات ڈالیں گے تم کو. ادھر کیا ہوا, انہوں نے کیا کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک تقتلنی لتقتلک. اگر تم اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاتے ہو میرے قتل کے لیے تو یہ بات نوٹ کر لو بھیا, میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف تمہارے قتل کے لیے نہیں بڑھاؤں گا. پوری دنیا حابیل کے ساتھ ہے, کوئی حابیل کا ساتھی ہے اس زمانے میں؟ ماں کس کے ساتھ؟ حابیل کے. باپ حضرت آدم کس کے ساتھ؟ اللہ کس کے ساتھ؟ حابیل کے. بہنیں وہنیں جو ہیں وہ بھی کس کے ساتھ؟ پوری دنیا میں قابیل اکیلا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے باوجود وہ کہہ رہا مات ڈالیں گے. آپ کہہ رہے ہیں تم مات ڈالو ہم نہ مار پائیں گے تمہیں. تو کیا ہوا چچا, حابیل ڈر گئے کیا آپ؟ جواب ہاں ڈر گیا. حابیل نے کہا میں ڈر گیا. کیوں ڈر گئے؟ کہا تم جو سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہوا, قابیل سے نہیں ڈرا ہوں. کہا تب؟ فرمایا انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اس لیے نہیں انتقام لوں گا کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں. تو جہاں خوف خدا ہوتا ہے پہلا کام وہاں انتقام کا جذبہ دفن ہو جاتا ہے. صلوات بر محمد. تو یہ چیز اور دوسری چیز جو اس واقعے سے سمجھ میں آئی ہے کہ پھر اب جاتا مات ڈالا اس نے, جاتے جاتے حابیل نے کیا کہا اپنے بھائی سے, انما, اسی قصے میں ہے یہ آیت, انما یتقبل اللہ من المتقین. مطلب یہ ہے شاید یار میری کیا غلطی ہے,
مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ قبول نہیں کیا اللہ نے تو میں کیا کر لوں؟ ایک بات نوٹ کر لو بھائی جان، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو اس پورے قصے کے بعد ایک چیز یہ سمجھ میں آئی قرآن کی کہ آپ چاہے جتنا عمل کیجئے مولوی صاحب، چاہے جتنی جو ہے بڑھیا بڑھیا مجلس پڑھ ڈالیے، لیکن اگر تقوی نہیں ہے تو اللہ تقوی کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ یہ بات تو فیکٹ ہو گئی۔ اب جب یہاں یہ بات آئی کہ تقوی کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، تو پہلا سوال بنتا ہے کہ آدمی پوچھے کہ صاحب تقوی کیا ہے؟ کہ بغیر تقوی کوئی عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہے، تو یہ تقوی ہے کیا؟ کوئی کہتا ہے تقوی یعنی وقایا سے بنا ہے، اپنے کو بچاؤ تو ڈراؤ تو۔ سارے اقوال ایک طرف، اہل بیت کی فرمائش حد کو تمام کر دے گے۔ امام نے جو فرمایا اس کے بعد بھی کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے امام سے پوچھا، سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کبھی کبھی ہوتا ہے نا آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو کیوں بھی، بڑی خطرناک جگہ یہ ہے۔ سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، امام سے کسی نے پوچھا مولا تقوی کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ یفقدک حیث امرک، تمہارا خدا تم کو وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے، ولا یراک حیث نہاک، اور وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے۔ مطلب جہاں رہنا چاہیے وہاں سے غائب نہ ہو، اور جہاں نہیں دکھنا چاہیے وہاں دکھائی۔ کیا مطلب ہوا؟ تو بزرگوں کا فرمانا مطلب یہ ہے کہ اصل تقوی کا مطلب ہے واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل ہونے نہ پائے، یہ دو مین چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ہے آدمی کو خدا توفیق دے، نماز شب پڑھ رہا ہے بہت اچھی بات ہے، نافلے پڑھ رہا ہے بہت اچھی بات ہے، 2 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ گناہ کے بغیر ہو۔ ایک صلوات بر محمد و آل۔ میں پہلے تو ایک حدیثیں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں نقل کر دوں، پھر آتا ہوں جو کہنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے روایتوں میں ہے کہ کم دعا بھی چلے گی، کم دعا بھی چلے گی اگر گناہ نہیں کیا ہے۔ اور اگر گناہ ہے، مثلا یہاں سے گئے مجلس کے بعد 12 بج گیا، ہاں وہ کرتے کرتے یہاں وہاں سے پہنچتے پھر یہ یار نماز شب کا ٹائم تو ہو گیا ہے، پڑھ کے ہی سوتے ہیں۔ نماز شب پڑھ لی، اس کے بعد 2 ایک دعائیں پڑھ لی، یہ وہ ہوتے ہوتے 2 بج گیا، آنکھ لگ گئی۔ اب جو آنکھ کھلی تو معلوم ہوا 6:30 بج گیا ہے، صبح کی نماز گئی۔ دین کہتا ہے نماز شب نہیں پڑھو گے تو چلے گا، مگر یہ جو ہم نے واجب کیا ہے 2 رکعت، یہ نہ چھوٹنے پائے۔ صلوات پر محمد و آل۔ اس پر فوکس جو دین دے رہا ہے وہ اس پر کہ واجب نہ چھوٹنے پائے، حرام پر عمل نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد مختصر بھی کر لو گے تو چلے گا، 2 گھنٹہ نہیں بھی مصلی بیٹھے ہو تو چلے گا۔ کہاں؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر نے فرمایا یکفی من الدعاء مع البر۔ اس میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو کھانا پکانا بڑھیا جانتا ہو، جو بریانی اریانی کا پتیلا اتارا ہو، بیچلر تو رہے ہو نا، تو اتنی سی بریانی میں کتنا نمک لگے گا؟ اتنا کوئی اس کی اوقات نہیں ہے۔ پیغمبر فرمایا یکفی من الدعاء مع البر، نیکی کے ساتھ دعا اتنی ہی کافی ہے، ما یکفی الطعام من الملح، جتنا کھانے میں نمک کافی ہے۔ گناہ بھی کرتے جائیں اور اس کے بعد صاحب جو ہے وہ اچھے اعمال بھی بجا لاتے رہیں۔ اس کی مثال جو حدیث میں ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پہلے یہ حدیث سنیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ اتنی غضب کی روایت ہے
اتنی زبردست روایت ہے. فرماتے ہیں چھٹے امام ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من صلاۃ الف رکعہ تطوعا. ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو 2000 مستحبی رکعتوں سے زیادہ محبوب ہے. مت پڑھو یہ مستحبی نماز مگر کسی کا حق مت مارو. صلوات اور فرما رہے ہیں مین چیز یہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا. چنانچہ فرماتے جدو واجتہدو، محنت کرو، کوشش کرو. وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، ابھی آپ دیکھیے اپنی جیب سے یہ بکرا ہے آدمی. یہ دیکھیے حدیث ہے وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو، نماز شب نہیں بھی پڑھ پا رہے ہو خدا نخواستہ، فَلَا تَعْصَوْا، ایک بات کا خیال رکھو، گناہ مت کرنا. اب میں آپ کو ایک مثال دوں تب روایت اور مزے سے سمجھ میں آئے گی. صلوات بر محمد. تو صاحب ہم رہنے والے تو گاؤں کے ہیں، دیہات کے آدمی ہیں. تو اب وہاں سے اٹھ کے فیض آباد آ گئے ہیں. تو اب ظاہر بات ہے فیض آباد میں کوئی ہمارے پاس زمین مکان تو ہے نہیں، جو کچھ ہے وہ گاؤں میں ہے. اچھا اب لڑکے جو ہے وہ گاؤں میں کوئی رہنا چاہتا نہیں، اور چاہے بھی کیسے تو کرے گا کیا بھائی، وہاں پڑھائی نہیں کچھ نہیں. تو یہ ہوا کہ بھائی کب تک کرایہ دیں گے، ایک چھوٹی سی زمین لے لو. یہ مثال ہے، ایک چھوٹی سی زمین لے لو، اس پہ مکان وکان کچھ بنا لو. تو وہ ایک جگہ صاحب وہ سستے میں اتفاق سے مل گئی، زمین لے لی. تو جتنا انڈ فنڈ تھا وہ سب چلا گیا زمین ہی لینے میں. بنے کیسے؟ تو ہم نے یہ کیا کہ صاحب جو ہے وہ 9 بجے سے 3 بجے تک مدرسہ ہوتا تھا، اسکول، وہاں جاتے تھے. اس کے بعد آئے نماز پڑھ کے 4 سے 5 1 گھنٹہ. ایک ہی لڑکا ہے، دونوں باپ بیٹے جو ہے وہ اتنے سے اس میں مسالہ بنا لیتے ہیں، سیمنٹ بالو، اور 4-5 اینٹیں رکھ لیتے ہیں 10، اور جو 4-5 اینٹیں روزانہ جوڑ لیتے ہیں. تو ایک دن میں فرض کیجئے ہم نے کتنی اینٹیں جوڑ لی؟ 10. تو مہینے بھر میں کتنی جوڑ لیں گے؟ سال بھر میں 3600. 600 نکال دیے، چھٹی بھی ہے، یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، میں سر 3000 اینٹیں جوڑ لی سال بھر میں، تو 5 سال میں 15000، پوری باؤنڈری ہو گئی. 5 سال میں بغیر کسی کو مزدوری دیے ہم نے باؤنڈری خود سے بنا ڈالی. اس کے بغل میں ہی کاشف نے زمین لے لی. اب انہوں نے دیکھا یار 5 سال سے کیا رہے ہیں روزانہ، یہ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا. اللہ نے نوازا تھا، خدا نے جو ہے وہ دیا تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ کسی بڑی کمپنی والے کو ٹھیکا دیا کہ بھائی یہ ہم کو کل چاہیے. ان کا ٹھیک ہے صاحب، ہو جائے گا، 24 گھنٹے میں کھڑا ہو جائے گا. آج کل کے زمانے میں کیا دقت، پیسے لائیے آپ. اب وہ صاحب جو ہے وہ 1000 مزدور اور 500 کاریگر اور یہ بڑی بڑی مشینیں، معلوم ہوا 3 گھنٹے میں ساری دیوار ہو کے شٹرنگ ہو گئی. اور شام کو پوری سلیب پڑ گئی. تو جو بڑی بڑی مشینیں آئی تھیں اب ان کو واپس بھی جانا ہے. تو اس میں سے ایک بڑی مشین والا بیچارہ، اس نے گیئر لگایا بیک کرنے کے لیے، موڑنے کے لیے، اتفاق سے ایکسلریٹر پر پیر ذرا قاعدے سے پڑ گیا. وہ ایک دھکا جو اس نے مارا اس مشین نے، تو جو 1000 مزدوروں نے مل کے بڑی بڑی مشینوں نے اس کو ایک بنایا تھا 10 گھنٹے میں، ایک دھکا لگا سب نیچے آ گیا، نہیں آ گیا. یہی مثال روایتوں میں دی گئی ہے گناہ کی. جو 20 سال میں دعا پڑھ پڑھ کے خدمت کر کر کے اپنا ثواب کا پورا گھر بنایا ہے نا، ایک گناہ کا دھکا لگے گا سب نیچے آ سکتا ہے. صلوات. میں آپ کو حدیث اب سناتا ہوں. فرماتے جدو واجتہدو، محنت کرو، کوشش کرو. وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، اگر عمل نہیں بھی کر رہے ہو، فَلَا تَعْصَوْا، خبردار گناہ مت کرو. فَإِنَّ مَنْ بَنَا وَلَا يَهْدِمْ، اسی روایت کے بنا پر ہم نے مثال گڑی تھی. فَإِنَّهُ مَنْ بَنَا وَلَا يَهْدِمْ، جو دیوار اٹھاتا ہے مگر اس کو دھکا
نہیں دیتا یرتفع بناءہ، تو کبھی نہ کبھی اس کی دیوار بلند ہو ہی جائے گی. وَإِن كَانَ يَسِيرًا، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، 5 اینٹیں روز رکھ رہے ہیں. وَمَن يَبْنَى وَيَهْدِمْ، لیکن جو بناتا رہے اور ڈھاتا رہے، ابھی پوری اٹھا دی، ایک ہاتھ لگا دیا، بات ختم ہو گئی. یوشک ان لا یرتفع بناءہ، تو توقع تو یہی ہے کہ قیامت آ جائے گی، دیوار کھڑی نہیں ہو سکتی. لہذا ہر عمل سے پہلے مین چیز کیا ہے کہ وسیعسن اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. ممبر پر بعد میں آؤ، گناہ چھوڑنے کی کوشش پہلے کرو. دعا کر دیجئے، اللہ سن لے تو شاید اللہ توفیق دے دے بچنے کی. اس لیے کہ اپنی دعا جو ہے نا، اس میں تو بڑی مصیبت ہے. یہ شرط ہونا چاہیے، وہ شرط ہونا چاہیے، وہ شرط ہونا چاہیے، اور پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. مگر اللہ نے کہا کہ موسیٰ اپنے لیے اس زبان سے دعا کرواؤ جس سے گناہ نہیں کیا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا صاحب وہ زبان کہاں سے لائیں؟ اللہ نے کہا اپنے لیے دوسروں سے دعا کرواؤ، اس لیے کہ تم نے جو گناہ کیا اپنی زبان سے کیا، ان کی زبان سے تھوڑی کیا ہے. تو اس لیے آپ لوگ اگر ہاتھ اٹھا دیں گے، اس میں ایک سے ایک مومن لوگ ہیں، کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے جن کا جو ہے وہ رگوں میں جناب فاطمہ کا خون ہے، سادات کرام ہے. آپ دعا کر دیں گے تو بے شک اللہ توبہ کی توفیق دے سکتا ہے. صلوات پر محمد چنانچہ اب پیغمبر فرماتے ہیں، وہ جو مثال میں نے دی، اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ من قال سبحان اللہ، یہاں ہے سبحان اللہ، کسی اور کتاب میں پڑھا الحمدللہ کے لیے بھی اس طرح کی حدیث ہے. فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، غرس اللہ لہو شجرۃ فی الجنہ، جن لوگوں کو پراپرٹی بنانے کا شوق ہے ان کو ہم بتا دیں زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں، جتنی چاہیے قبضہ کر لیجیے. آپ کا کیا کرنا ہوگا؟ کہ جا کے پیڑ لگا دو، جس کا پیڑ اس کی زمین. یہ کہاں ہے؟ کہ جنت میں. صلوات اور محمد. کہاں؟ موبائل کا کیلکولیٹر نکالیے سر. آپ کی عمر کیا ہے؟ ایک ہی طرف کہیں گے، لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا چکر ہے، تو گھوم گھوم کے ہونا چاہیے. آپ کی عمر کیا ہے؟ میری 69 کے 65 کے آپ بھی ہیں ماشاءاللہ. 57 میں آپ ان کا جو ہے 5 سال نکال دیجئے، فرض کیجئے بچے رہے ہوں گے، تب سے کہہ رہے ہیں تو 47 ہے نا. ایک آدمی، یوں تو آپ ہر بات پہ کہتے ہیں سبحان اللہ، لیکن کم از کم 5 مرتبہ تو نماز کے بعد تسبیح پڑھتا ہے نا سبحان اللہ. تو 33 گڑے 5 برابر 165 ہے نا. تو 57، ابھی نہیں 57 سے کیا مطلب 165. کم از کم ایک دن میں آدمی کتنی بار سبحان اللہ کہتا ہے؟ 165. تو ایک دن میں 165 ضرب 30، تو ایک مہینے میں نا. اب اس کو جو ہے وہ ضرب دیجئے 12 سے، 59,000 ایک سال میں پیڑ لگایا اس نے. اب یہ 57 کے اگر 10 کب کر دیا تو 47 سے کیجئے آپ، نیئر اباؤٹ 30 lakhs ہیں، 3 ملین پیڑ لگ چکے ہیں. اب ایک پیڑ کتنی جگہ لیتا ہے یہ بھی سوچیے آپ، کتنا بڑے علاقے پر قبضہ کر چکے ہیں. اور آدمی اپنے حساب سے جوڑ لے. پیغمبر نے فرمایا من قال سبحان اللہ، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک پیڑ لگا دیتا ہے. تو اب اس طرح سے سبحان اللہ کے 30 لاکھ پیڑ تو لگ چکے ہیں نا. فقام رجل من القریش، ایک آدمی پیغمبر کے کنبے ہی کا، خاندان کا، قریش کا کھڑا ہو گیا. وقال ان شجرنا فی الجنہ لکثیرہ، یا رسول اللہ تب تو بڑے پیڑ لگ گئے ہوں گے. فطری بات ہے،
یا رسول اللہ تب تو بولیے بڑے درخت لگ گئے ہوں گے. حضرت نے فرمایا نعم، صحیح بات ہے بالکل. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ إِيَّاكُمْ أَن تُرْسِلُوا إِلَيْهَا نِيرَانًا، لیکن خبردار آگ مت بھیج دینا. صلوات فرما. آپ سمجھ میں آیا؟ جو 30 لاکھ پیڑ ہم نے 50 سال میں تیار کیے تھے، ایک غیبت کی آگ جا کے جلا سکتی ہے. تو اب سمجھے کہ ہماری زندگی میں گناہ کا کتنا بڑا رول ہے. سب کچھ کیے کرائے پر پانی پھیر سکتا ہے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا نا الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. حسد انسان کے ایمان کو اسی طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. تو اب میرے خیال میں اپنے بچوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ کم نیکی کرو چلے گا مگر اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. تو اصل تقوی یہی ہے، واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے. کہتے ہیں کہ لَيَجِئَنَّ أَقْوَامٌ، عجیب روایت ہے، زیادہ تو نہیں دہلا رہے ہیں نا، اللہ کریم ہے. اصلی یہ بھی روایت تو منع کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ پبلک کو گھبراؤ مت، اس کو اٹیک آ جا رہی باپ رے اب کیا ہوگا. ہاں اسی لیے بیچ میں جو ہے وہ رکھنے کو کہا ہے. جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بنیا خف اللہ خیفتن، بیٹا اللہ سے ڈرتے رہو، وَلَوْ جِئْتَ بِبِرِّ الثَّقَلَيْنِ، چاہے جن و انس کے برابر تمہارے کھاتے میں نیکی کیوں نہ ہو، اللہ سے ڈرتے رہو. کیوں؟ تم کو عذاب کر سکتا ہے. تو پہلی چیز دین کہتا ہے کبھی بھی کسی عمل کے اوپر اپنے گھمنڈ مت کرنا، غرور مت کرنا کہ میں تو یہ مومن آدمی، میں تو کہاں چوکے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ایک حکم تو دین کا یہ ہے کہ کبھی اپنے عمل پر غرور مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا. دوسرا یہ ہے کہ اگر گناہ ہو بھی گیا ہے اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، انشاءاللہ اسی گناہ میں آئے گا یأس، نا امیدی خدا سے، وہ بھی گناہان کبیرہ میں. اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، ماں سے زیادہ مہربان ہے. مثال دی، کسی کا لڑکا کھو جائے 5 سال بعد، 8 سال بعد، 10 سال بعد، اچانک دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے، اماں نے دروازہ کھولا، کیا حال ہوگا دل کا ماں کے کھوئے ہوئے بچے کو پا کے، ہے نا. روایت میں یہی مثال دی گئی، جیسے کھویا ہوا بچہ پا کے ماں خوش ہوتی ہے، ویسے ہی جب گناہگار بندہ توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں پلٹتا ہے اللہ اپنے بندے کو پا کے ویسے ہی خوش ہوتا ہے. یہ کسی اور حدیث کی بات نہیں، اللہ نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے میرے حبیب کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا. لیکن ہاں اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے چلو یار اللہ تو معاف کر ہی دے گا اب جان بوجھ کے کرنے لگے، نہیں. اس طرح سے اگر ناسمجھی میں صلوات پر محمد یہ داستان میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے. اب کوشش یہ کرتے ہیں کہ آدمی دیکھ کے پڑھے، لیکن یہ ہے بڑی مزیدار، میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے خاص کر کے یہ جو ایرانی حضرات ہیں، ایک بہت زبردست خطیب گزرے ہیں آپ کے مرحوم عاشق احمد کافی رحمت اللہ علیہ، شنیدہ عید اور کافی نقل کردہ گوش کنید. واقعا ایک بندے خدا لڑکے کیسے بدماشی کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہوا کہ اب اس کو یہ امید ہو گئی بچنا مشکل ہے. ماں کو بلایا، اماں اب میں مر جاؤں گا، بچنا مشکل ہے. اماں
ایک وصیت تم سے کرنا ہے. کیا؟ کہ جب میں مر جاؤں نا میرے پیر میں رسی باندھ کے گھر میں کھینچنا اور کہنا پالنے والے یہی تھا جس کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا, یہی تھا جس کو اپنے اس پر بڑا گھمنڈ تھا, آخر کو مر کے تیری بارگاہ میں آیا. ماں ہے نہیں کر سکتی نا, لیکن بہرحال لڑکا مر گیا. ماں کی وصیت تھی, کیا کرتی؟ کہتے ہیں باندھا پیر میں رسی, جیسے ہی چاہا کھینچے, زمین و آسمان کے درمیان سے آواز آئی, میرے بندے کی توہین کیوں کرتی ہے؟ خدا اس قدر کریم ہے اپنے بندوں کے تئیں. تو دونوں مگر دین دونوں طرف, نہ اپنے عمل پر کبھی گھمنڈ کرو, نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو. چنانچہ کہتے ہیں کہ لَيَجِي, ہاں تو اے بیٹا خف اللہ خیفتن, اللہ سے ڈرتے رہو, وَلَوْ جِئْتَ بِبِرِّ الثَّقَلَيْنِ, چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں نیکی کیوں نہ ہو. وَارْجُ اللَّهَ رَجَاءً, لیکن اللہ سے امید لگائے رہو, چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں گناہ ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ معاف کر سکتا ہے. تو دین ہم کو درمیان میں رکھنا چاہتا ہے, نہ رحمت الہی سے مایوس ہو, نہ اپنے عمل پر بولیے گھمنڈ کرو. ورنہ کہاں آدمی چوکا ہے, اب یہ روایت سنیے آپ, جو روایت کے کہاں چوکا ہے کچھ اندازہ نہیں. کہتے ہیں لَيَجِيئَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَالْجِبَالِ تِحَامَةٍ, قیامت میں کچھ لوگ لائے جائیں گے کہ جن کے اکاؤنٹ میں نیکیاں ہوں گی پہاڑ کی طرح سے. نیکیوں کا پہاڑ ہوگا, اتنا کار خیر کرنے والے. فَيُؤْمَرْ بِهِمْ إِلَى النَّارِ, حکم ہوگا اٹھاؤ اس کو پھینک دو جہنم میں. خود حدیث کہہ رہی کہ نیکیاں اس کے پہاڑ کی طرح ہے, جبل تہامہ کی طرح ہے. اور اب وہی حدیث کہہ رہی کہ اللہ کہے گا اس کو ڈالو جہنم میں. قیل یا رسول اللہ امصلون, یہ جن کو جہنم میں پھینکا جائے گا یہ نمازی لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وَيَصُومُونَ, روزے داروں کی بات فرما رہے ہیں آپ؟ قَالَ كَانُوا مُصَلُّونَ, پیغمبر کا جواب ہوگا ہاں یہ نمازی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. وَيَصُومُونَ, یہ روزے داروں کی بات کر رہا ہوں میں. وَيَأْخُذُونَ وَهْنًا مِنَ اللَّيْلِ, راتوں کو اٹھ اٹھ کے یہ لوگ عبادت کرنے والے تھے جن کو کہہ رہا ہوں کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں. تب ایسا کیوں؟ آپ ہی کہہ رہے ہیں نمازی روزے دار, رات کو اٹھ کے نماز پڑھنے والا, عبادت کرنے والا, کیوں؟ جواب لَكِنَّهُمْ إِذَا كَانُوا إِذَا لَاحَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا وَثَبُوا إِلَيْهِ, لیکن جب معاملہ تھوڑا سا کہیں دنیا کا آتا تھا تو یہ سب نماز روزہ بھول کر کے اس میں لگ جاتے تھے. وہ ہے نا کسی شاعر کا شعر, خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں. تو سارا نماز روزہ ایک طرف, اپنے آپ کو گناہ سے اگر نہیں بچا پائے تو پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں لے جاؤ. صلوات بر محمد و آل محمد. کبھی لڑائی کی ہے؟ نہیں. لڑائی دیکھی ہے؟ کیوں پوچھیں کی ہے, اللہ نہ کرے یہ دینا ہے. کبھی لڑائی دیکھی ہے تو جب آدمی بہت غصے میں ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے, آج کے بعد سے امام باڑے کے اندر قدم مت رکھنا, تم ہمارے گھر میں آئے ٹانگ توڑیں گے تمہاری ہم. یہ سنا ہے؟ اس طرح سے نہیں سنا ہے. وہ خدا جو اپنے بندوں کے لیے اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے کہ 1000 بدماشی کر کے آ جاؤ ہم تم کو ایکسپٹ کر لیں گے. کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ اس بندے سے کہے گا خبردار پیغمبر اس کو بھگاؤ یہاں سے, مسجد میں نہ آنے پائے؟ یہ ممکن ہے؟ جو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ جتنا بدماشی کے ہم آئے, تمہارا خدا ہے تمہارے باپ سے زیادہ مہربان, تمہاری ماں سے زیادہ مہربان. کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کہے گا نکالو اس کو مسجد سے؟ ابھی اس کی وجہ بتاتا ہوں لیکن پہلے روایت سن لیجیے. پیغمبر فرماتے ہیں اوحی اللہ الیہ, اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی, رسول اللہ سے ہے,
کیا ان انذر قومک، اپنی قوم کو ڈرا لیجئے، سمجھائیے ان کو، کیا لا تدخلوا بیتا من بیوتی، میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہونے پائیں یہ لوگ. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کا گھر کہاں ہے؟ مسجد. اگر خالی میرے گھر میں نہ آئے تو ہم کعبہ سمجھتے. میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہونے پائیں یعنی مسجد. اس کے بعد کیوں یہ کس کے لیے کہا گیا؟ کیوں یہ مسجد میں نہ آنے پائیں؟ وَلِأَحَدٍ مِّنْ عِبَادِي عِنْدَ أَحَدِكُم مِّن مَظْلَمَةٍ، ایسا آدمی کہ جس نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے کے اوپر کوئی ظلم کیا ہے، ان سے کہہ دیجئے خبردار یہ ہماری مسجد میں داخل. تو اگر اللہ کریم اپنے بندوں سے کیسے کہے گا؟ تو اللہ کا بندہ وہ بھی ہے جس کا میں نے مال ہڑپا ہے، اللہ کا بندہ وہ بھی جس کو ہم نے ستایا ہے، تو اللہ اس کا بھی تو خیال کرے گا نا. اس کے بعد کا جملہ بڑے غضب کا ہے، فَإِنِّي أَلْعَنُهُ، میں اس وقت تک لعنت کرتا رہوں گا. کس کو؟ جو کسی بندے کو ستا کے میری مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے. فَإِنِّي أَلْعَنُهُ، میں لعنت کرتا رہوں گا مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي، جب تک وہ مسجد میں نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس کے اوپر بولیے لعنت کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ جو ظلم کیا اس کی بھرپائی کر لے. کچھ سمجھ میں آیا؟ وہ خدا اپنے بندوں پہ جو اتنا مہربان ہے کہ اگر میرے بندوں کو ستایا ہے تو تم مسجد میں نہیں گھس سکتے، ہے نا، اور نماز پڑھو گے لعنت تمہارے اوپر، تمہاری نماز منہ پہ مار دی جائے گی. جب عام بندے کو ستانے کی یہ سزا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ مسجد میں نہ گھسنے پائے، تو جو اہل بیت کا حق مار لے، جو اہل بیت پہ ظلم کرے. اب سمجھ میں آیا کہ اگر اہل بیت کے ساتھ کچھ کیا تو نہ نماز کام آنے والی ہے، نہ روزہ کام آنے والا ہے، نہ حج کام آنے والا ہے، نہ عبادت کام آنے والی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ان للہ ملکن، اللہ کے کچھ ایک فرشتہ ہے، ینادی علی بیت المقدس، جو بیت المقدس سے روز آواز دیتا ہے ہر شب، کل لیلہ، ہر شب. کیا؟ من اکل حراما، اگر کوئی حرام کھاتا ہے، لم یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، نہ اللہ اس کا واجب قبول کرے گا نہ اللہ اس کا مستحب قبول کرے گا. مختصر ہو مگر طہارت کے ساتھ ہو، بغیر گناہ کے ہو. یہ میں آپ کو سامنے پڑھ رہا ہوں نا، مجھے واقعاً اندر کی بات یہ ہے کہ مجھے واقعاً غیرت آ رہی پڑھنے میں، مجھے واقعاً شرم آ رہی پڑھنے میں کہ کل کو فرشتوں نے ڈنڈا مارا، تم کیا بک رہے تھے ممبر سے پونا میں جا کے، تم نے یہ کیوں کیا؟ سوال ہے لما تقولوا ما لا تفعلون. اندر سے شرمندگی بھی ہے، خوف بھی ہے، دہشت بھی ہے، لیکن سوال اس بات کا اگر نہیں کہا جائے گا تو پھر ان ہمارے بچوں کو کون سمجھائے گا؟ کل کو اگر انہوں نے پکڑ لیا دامن کہ اللہ اگر ہم کو اتنا پتا ہوتا، تم جہاں یہ سب کر رہے تھے یہ کام نہ کرتے ہم. ان لوگوں نے آ کر کے ممبروں سے جو ہے وہ ہم کو بتایا نہیں، تب بھی پھنسیں گے. تو اس کی یہی صورت ہے کہ آپ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیثیں ہیں، اقوال ہیں معصومین کے، زور زور پڑھ رہا ہوں، آپ بھی سنیے اور ہم بھی سنیں. آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنے مؤمنین و مؤمنات ہیں پالنے والے، ہم سب کو تہ دل سے توبہ کی توفیق عنایت فرمائے، گناہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. ایک چیز ہے نا، اگر یہ آدمی صلوات بر محمد و آل محمد، اگر آدمی واقعاً اس چیز کے اوپر گامزن ہو جائے نا، مختصر عمل بھی چلے گا. ایک عورت تھی، وہ اپنی چھت پہ کپڑا پھیلا رہی تھی، اپنی چھت پہ کپڑا پھیلا رہی تھی.
ایک ہاتھ میں گود میں بچہ اور ایک ہاتھ سے کپڑا. بچہ اچھلا کیا ہوا؟ چھوٹ گیا ہاتھ سے چھوٹا, سیدھے چھت کے. ماں ہے نا, یا اللہ چیخی. ادھر سے ایک چچا میاں آ رہے تھے. کیا چچا میاں آ رہے تھے؟ انہوں نے دیکھا لڑکا گر, یا اللہ. وہ لڑکا وہیں فضا میں رک گیا, چھت سے گرا, زمین پہ آنا نا, رک گیا. آرام سے چچا میاں آئے, ہاتھ بڑھایا, بچے کو پکڑا, رکھ دیا. بولیے کتنا ہنگامہ ہوگا. ارے گھیر لیا پبلک نے, یار چچا آپ کیا چیز ہے. انہوں نے کچھ نہیں بھائی, اب آپ نے ایک یا اللہ کہا اور جو ہے وہ بچہ فضا میں رک گیا. کہا اس میں کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. یہ ہے جو کہتے ہیں نا کہ اپنے اندر گھمنڈ پیدا مت کرو. وہ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ صاحب کوئی نہیں یار, 2 دونا 4. اتنے دنوں سے اللہ کہہ رہا یہ کرو, میں نے کہا یس. اللہ نے کہا یہ کرو, میں نے کہا چاشم. اللہ نے کہا یہ کرو, میں نے کہا چاشم. گناہ نہ کرو, چاشم. واجب نہ چھوڑو, چاشم. 50 سال سے اللہ کہہ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک بار میں نے کہہ دیا یا اللہ, تو اس نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے. صلوات بر محمد. یہ ہے نا, بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. شیطان کے وسوسوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. انشاءاللہ سب چلے گئے. یہ آپ جانتے ہیں, میں ہر سال یہ کرتا ہوں. رخصت امام حسین کی بڑی تاکید ہے, تو دھیرے دھیرے 2-1 دن اس کو میں چلاتا ہوں, اس لیے کہ بڑی تاکید ہے. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی رضوان اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنے وصیت نامے میں, اگر تم گئے کبھی تو جائیے گا وہیں حرم کے سامنے جو ان کا وہ ہے کتاب خانہ, وہیں دروازے ہی پر ان کی قبر مبارک ایک فاتحہ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ. فرماتے ہیں بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو معصومہ قم کے روضے پہ لانا, امامے کا ایک سرا میرے تابوت میں باندھ دینا, دوسرا زری میں باندھ دینا شفیع کے عنوان سے, اور کسی سے کہہ دینا تھوڑی دیر مصائب پڑھ دے, مگر کوئی اور مصائب نہیں, بس وہی جب امام حضرت زینب سے رخصت ہو رہے تھے. اس کے بعد میرے جنازے کو میرے امام باڑے میں لانا, جس کو میں نے فلاں مرد مومن کی مدد سے بنوایا ہے. اس منبر کو بھی معمولی مت سمجھیے, جس جگہ سے ذکر اہل بیت ہو وہ جگہ معمولی. ایک چیز سنا دیں, چلیے یاد آگے نہیں کہیں بھول نہ جاؤں. کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کے نیچے کیا ہے؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ آپ کے اور اس قالین کے بیچ میں کچھ ہے؟ نہیں ہے نا, ہم لوگ دیکھ نہیں پاتے. ہائے, یہ کتاب کا نام ہے کبریت احمر. بڑی عجیب روایت ہے. کہتے ہیں کہ یہ فرشتے تو فضا میں ٹہلا کرتے ہیں نا, ٹہلا کرتے ہیں. معلوم ہے ادھر سے کچھ فرشتے 150 گزر رہے ہیں, دیکھا مجلس ہو رہی, چلے آئے. تو اب روایت کا جملہ یہ ہے کہ یہ فرشتے آ جاتے ہیں, اور جو آپ لوگ بیٹھے ہیں نا, آپ کے نیچے یہ فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں. معمولی مت سمجھیے ان جگہوں کو. اچھا آپ کو تو جو ہے وہ تبرک ملے گا, مجلس سے اٹھ کے جائیں گے, ثواب اپنی جگہ, لیکن تبرک ملے گا. تو ان فرشتوں کو بھی تو ملنا چاہیے نا. آئے میر خوشحال, فرشتوں کو تبرک کیسے دیں گے؟ تو ان کا جواب ہوگا دکھلا دو, ہم دے دیں گے. اگر وہ چائے ہماری پیتے ہم چائے پلا دیں گے. تو ہم آپ دیکھ نہیں سکتے تو دے نہیں سکتے, لیکن جس کی محبت میں آئے ہیں نا قدرتاً ملے گا ان کو. اب جب مجلس ختم ہوتی ہے, یا ذکر اہل بیت کہہ لیجئے ختم ہوتا ہے, تو یہاں سے وہ جاتے ہیں. عجیب سی خوشبو ان کے جسم سے آتی ہے. وہ فرشتے جو نہیں آئے ہوتے ہیں نا, یار کہاں کا خوشبو ہے یہ, کہاں سے لایا؟ کچھ نہیں, ہم لوگ گزر رہے تھے ایک جگہ, جو ہے لوگ اکٹھا تھے, ذکر اہل بیت ہو رہا تھا, وہاں چلے گئے. یہ عطر جو ہے وہ ذکر آل رسول ہے. کہاں ہو رہی تھی بتاؤ؟ کہ بند ہو گیا. لوگ گئے, کہ وہ جگہ تو ہوگی نا. کہاں؟ وہ جگہ ہی بتا دو. اب وہ فرشتے باز آتے ہیں,
جہاں سے آپ اٹھ کے جائیں گے نا اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، تو یہ معمولی چیز نہیں ہے جہاں بیٹھ کے آدمی ذکر اہل بیت سنتا ہے، یہ معمولی چیز نہیں جہاں سے بیٹھ کے اہل بیت کی جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں۔ تو دوسری وصیت انہوں نے کی، بیٹا میرے جنازے کو میرے امام باڑے میں لانا، میرے امامے کا ایک سرا تابوت میں، دوسرا ممبر میں بات دینا، کسی سے کہہ دینا تھوڑی دیر مصائب پڑھتے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب امام حضرت زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ پھر قبر کے پاس لانا، نئی جگہ ہوگی، جلدی مت کرنا، لوگوں سے کہہ دینا بیٹھ جائیں، کسی سے کہہ دینا تھوڑی دیر مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب امام حضرت زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ ایک مرجع موت سے لے کے دفن تک 3 مرتبہ وصیت کرتے ہیں مصائب کی، اور تینوں بار ایک مصائب۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ نہیں کہ آخر کیا ہے اس میں؟ بس 1 منٹ، ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی، کچھ آدمی عقل سے بھی سوچے۔ کم سے کم تعداد جو کربلا میں یزیدی فوج کی لکھی جاتی ہے 22,000 25,000 30,000، لکھنے والوں نے اور بھی کم بھی مان لیجئے آپ، تو یہ 72 آدمیوں کے لیے یہ بھی کم نہیں ہے 25,000 کی تعداد۔ اور پھر آپ آنکھ بند کر کے سوچئے 25,000 کا لشکر اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ کتنے بڑے رقبے میں پھیلا ہوگا۔ اس طرح تو نہیں بیٹھے ہوں گے نا، سب کا الگ الگ خیمے لگے ہیں، ان کی اپنی چیزیں، تو یہ 25,000 کا لشکر کتنے بڑے رقبے میں پھیلا ہوگا، سوچ سکتے ہیں آپ۔ اور ادھر امام کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 200، عورت مرد بچے بوڑھے سب ملا کے 200 کے اندر ہے۔ جدھر نظر جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو نظر آئے گا نا، انصاف کی بتائیے، جہاں نظر جائے گی۔ میں نہیں کہتا معاذ اللہ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت معمولی ہے، میں نہیں کہتا قاسم کی شہادت ہلکی ہے، حضرت عباس کے لاشے پہ تڑپے ہیں جا کے امام حسین علیہ السلام، ہاں میں نہیں کہتا معمولی ہے، اصحاب کرام کی لیکن جو بھی گیا میدان میں شہید ہوا، خبر آئی، غم ہے، مصیبت ہے، لیکن پھر بھی بیویوں کو اتنی ڈھارس تو ہے نا کہ ابھی بھیا ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، بات مصائب میں پڑھنے سے زیادہ احساس کی چیز ہے کہ آدمی تصور کرے کہ ابھی بھیا ہیں، لیکن اتنے میں آ کے جب امام نے در خیمہ پہ آواز دی ہوگی زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ بعض بزرگوں کا فرمانا ہے کہ بی بی آگے بڑھی، دونوں باہیں گلے میں ڈال کے لپٹ گئی، بھیا میں نہ جانے دوں گی۔ اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، امام سمجھ گئے کہ زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے، چنانچہ بعض کہتے ہیں فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، امام نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ کیسے جدا ہوئی واللہ عالم، لیکن روایت کہتے ہیں حضرت ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ابھی چند قدم چلے تھے، اگرچہ بعض محققین کہتے ہیں کہ روایت کی سند ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے، یہاں بھی لکھا ہے لوگوں نے، بٹ کتابوں میں ہے یہ داستان، کیا جیسے ہی ذوالجناح پہ سوار ہوئے چند قدم چلے تھے کہ تب تک پیچھے سے آواز آئی مہلن مہلا یا ابن الزہرا، مہلن مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے زہرا کے دل بند آہستہ آہستہ۔ امام نے پلٹ کے دیکھا زینب چلی آ رہی ہے، اتر گئے، فرماتے بہن تم تو رخصت کر چکی تھی نا، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ فرمایا بھیا اماں کی وصیت تھی، اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میں تو نہ ہوں گی، میری طرف سے میرے لال کے گلے کو بوسہ دے دینا۔ اے بھیا ذرا بند قبا کھولو، اب کوئی بی بی کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اسی گلے کے اوپر کند خنجر پھرایا، کیسے نکلے نہیں معلوم،
آئے میدان میں، بس آخری 2 جملے ختم و دعا، آئے میدان میں، دشمن کا سپاہی ہے، کہتا میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا کہ ایک بھری دوپہر میں جس کے بھائی، بھتیجے، بھانجے سب مار دیے گئے ہوں اور وہ خود 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو، کہتا مگر جب امام نے تلوار نکالی اور حملہ شروع کیا، یہ فوجیں بھاگتی تھیں اور امام سے پناہ مانگتی تھی۔ جب یہ بھاگتے تھے تو تڑپ کے مولا کہتے تھے کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تم نے میرے اکبر کو مارا، کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تم نے میرے عباس کو مارا ہے۔ لڑتے لڑتے کہتے ہیں ادھر آ گئے جہاں حضرت ابو الفضل سلام اللہ علیہ کی نعش مبارک تھی، نظر پڑی، انہوں نے فرض کھینچ لی، رک گئے، غور سے دیکھا، فرماتے ہیں بھیا اٹھو، اپنے پیاسے بھائی کی جنگ دیکھو۔ اس طرف جہاں اصحاب اور شہداء کے لاشیں رکھے تھے، لجام فرض کھینچ لی، غور سے دیکھا، فرماتے اٹھو، اپنے پیاسے امام کی جنگ دیکھو۔ جب کوئی جواب نہ ملا، غور سے امام نے شہداء کی لاشیں سنیں گے آپ، اور تمام کیا میں نے، غور سے لاشوں کو دیکھا، فرماتے ہیں یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، ارے مجھے کیا ہو گیا ہے، کبھی تو ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تمہیں پکارا ہو اور تم نے میرے سوال کا جواب نہ دیا ہو۔ کہتے اتنے میں لاشیں تڑپ اٹھے، شاید مطلب یہ ہے آقا موت نے مجبور کر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔